اتوار والے دن صبح ناشتے کے بعد اب گھر سے وہ لوگ نکل رہے تھے۔ راشد اپنا اور بچوں کا خیال رکھیے گا، ان کو زیادہ پیسے مت دیا کریں، باہر کی گندی چیزیں کھاتے رہتے ہیں، وہ اکیلے ان کو گھر میں بھی نہیں آنے دینا۔ اسکول سے چھٹی کے بعد ان کو اپنے ساتھ ہی دکان پہ بٹھائیے گا، جب آپ خود گھر آئیں تب ان کو بھی لے آنا۔ اور ابھی سکینہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی راشد نے خاموش کرا دیا۔ اب بس بھی کرو، میں باپ ہوں ان کا، شیر ہیں دونوں میرے، خود سے بڑھ کر خیال رکھتا ہوں ان کا، اب چلو میرا دماغ کھانا بند کر دو۔ سکینہ کو پتہ تھا وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، صرف اپنے بیٹوں سے ہی تو پیار کرتا تھا۔ اسے ایان اور ریحان دونوں کا ماتھا چوم کر راشد کو اللہ حافظ کہتے سکینہ گھر سے باہر آ گئی، جبکہ بچیاں جاتے جاتے بھی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھیں کہ شاید ابو ہمارے سر پر بھی شفقت سے ہاتھ رکھ دیں، مگر ہمیشہ کی طرح ایسا نہیں ہوا اور وہ سب سفر پر روانہ ہو گئے۔ سکینہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بس میں سوار اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ کچھ مسافر سو رہے تھے تو کچھ جاگ رہے تھے۔ سکینہ نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا، عائشہ اور زینب باتوں میں مصروف تھیں کہ شادی میں کیا پہنیں گے، کیا کریں گے۔ فاطمہ کھڑکی سے باہر کے نظارے کر رہی تھی، جبکہ ردا سکینہ کی گود میں سو رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اچانک ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی اور گاڑی بے قابو ہوتے کبھی دائیں کی طرف جاتی تو کبھی بائیں طرف۔ پورے بس میں صرف مسافروں کی چیخیں تھیں، جن میں سکینہ اور اس کی بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ سکینہ ردا کو سینے میں بھینچے کبھی عائشہ کو پکارتی تو کبھی زینب اور کبھی ردا کو۔ اس کا بس چلتا تو اپنی تینوں بیٹیوں کو خود میں چھپا لیتی۔ کچھ سیکنڈ تک یہی چلتا رہا۔ پوری بس بچوں اور عورتوں مردوں کی چیخوں سے گونج رہی تھی، لیکن چند سیکنڈز کے بعد ہی گاڑی کھائی میں گر گئی اور ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ آوازیں تھیں تو بس ان چند لوگوں کی جو ابھی تک زندہ تھے، جن کی کربناک کراہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سکینہ نے آخری مرتبہ بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تھا۔ ردا کو اس نے اپنی گود میں چھپایا تھا، جس کی وجہ سے وہ بالکل ٹھیک تھی، بس چند معمولی چوٹیں آئی تھیں اور وہ امی امی کہتی بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنی بائیں جانب اپنی 3 ننھی کلیوں کو دیکھا تھا۔ عائشہ کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا کیونکہ وہ سیٹ کے نیچے گری ہوئی تھی۔ زینب کے سر سے خون ایک دھار کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ اپنی بیٹیوں کو ایسی حالت میں دیکھتے ہوئے سکینہ کا منہ تو اس وقت بند تھا، چاہ کر بھی وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ آخری نظر سکینہ کی فاطمہ پہ گئی تھی، جو سکینہ کے بالکل قریب تھی۔ اس کی سانسیں تو بند تھیں مگر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ اسے دیکھتے دیکھتے سکینہ اپنی آنکھیں بھی بند ہو گئی تھیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ راشد اس وقت گھر سے باہر ایک ہوٹل میں موجود تھا، کھانا کھا رہا تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ اس کی تینوں بیٹیوں اور بیوی کو گھر لایا گیا ہے۔ ایان، ریحان اور ردا کی دردناک چیخیں آنے والے لوگوں کو بھی رلا رہی تھیں۔ سکینہ کا بھائی اور اس کی بہن بھی آئے تھے۔ کچھ لوگ تو جنازے کے بعد ہی چلے گئے تھے، جبکہ کچھ مہمان ابھی بھی موجود تھے، لیکن کب تک موجود رہتے؟ آخر 3 دن بعد گھر بالکل خالی ہو گیا، سب چلے گئے۔ ایان اور ریحان کو راشد اپنے ساتھ لے جاتا، جبکہ ردا اکیلے ہی گھر میں کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے عائشہ بلا رہی ہو اور کبھی ایسا جیسے امی بلا رہی ہوں۔ سارا دن وہ کبھی ماں کو یاد کر کر روتی تو کبھی بہنوں کو، اور راتوں کو تو وہ روتے روتے ہی اس کمرے میں اکیلے سو جاتی جس کمرے میں پہلے وہ اپنی 3 بہنوں کے ساتھ سوتی تھی، جبکہ ریحان اور ایان کو راشد اپنے ساتھ ہی سلاتا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب راشد کی آنکھ کھلی۔ کسی کے رونے کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر کوشش کے باوجود جب اسے نیند نہیں آئی تو وہ شدید غصے میں کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ ردا تھی جسے اکیلے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا۔ اب اس کی پیاری امی جان اور اس کی عزیز بہنیں نہیں تھیں جو اس کے رونے کی آواز پر فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتی۔ اب ردا اکیلی ہو گئی تھی۔ صحن میں بیٹھی وہ رو رہی تھی جب باپ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، کیا ہوا ہے؟ اب کون سی قیامت آ گئی ہے جو تم ندیاں بہا رہی ہو؟ ابو مجھے ڈر لگ رہا ہے، اکیلے کمرے میں نیند نہیں آ رہی، ردا نے روتے ہوئے بتایا۔ تو کیا کروں میں؟ رات کے اس وقت پورے محلے کو یہاں جمع کر لوں کہ میڈم صاحبہ کو ڈر لگ رہا ہے، چلی جاتی اپنی ماں کے ساتھ تم بھی؟ لیکن نہیں، تم نے کہا کہ میری جان چھوڑنی ہے، اب
اٹھو، دفع ہو جاؤ، کمرے میں آواز نہ آئے اب تمہاری، ورنہ گھر سے باہر نکال دوں گا۔ یہ سنتے ہی وہ کمرے میں بھاگ گئی اور فوراً کمبل میں گھس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے رونے لگی، جبکہ راشد واپس سکون کی نیند سو گیا۔ اس کے بعد ردا کے رونے میں بھی کمی آ گئی۔ اب وہ پہلے کی طرح نہیں روتی تھی، شاید اب وہ ان سب چیزوں کی عادی ہو گئی تھی، یا یہ کہہ لیں کہ اب وہ کسی حد تک ڈھیٹ ہو گئی تھی۔ کوئی کچھ بھی کام کہتا چپ چاپ کر دیتی، راتوں کو دیر دیر تک جب اسے نیند نہیں آتی تو وہ خود کو کتابوں میں مصروف رکھتی۔ یہی وجہ تھی کہ اب اس کی پوزیشن آنے لگی۔ اسکول میں بھی وہ بس اپنے کام سے کام رکھتی، بمشکل اس کی ایک ہی سہیلی تھی، نائلہ۔ نائلہ کی امی اور سکینہ دونوں پڑوسی بھی تھے اور بہنوں کی طرح رہتی تھی، اسی لیے ردا بھی صرف انہی کے گھر جاتی تھی۔ وقت گزرتا ہے جیسے کوئی روک نہیں سکتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے بھی بڑے ہو گئے اور راشد بوڑھا ہو گیا۔ ریحان اور ایان نے FSC کے بعد اپنا ایک چھوٹا سا لیدر کا بزنس شروع کیا جو اب بہت ترقی کر چکا تھا، جبکہ ردا اسکالرشپ کی مدد سے نرسنگ کے لاسٹ ایئر میں تھی۔ بچے اب بڑے ہو چکے تھے، اس لیے راشد کو بھی اب ان کی شادیوں کی فکر تھی۔ وہ اب اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا۔ ابھی بہت رات ہو چکی تھی، اس لیے اس نے صبح بات کرنے کا سوچا۔ آج پیر کا دن تھا اور ردا جلدی جلدی ناشتہ بنانے میں مگن تھی، کیونکہ آج اسے اور اس کی دوست نائلہ کو جلدی جانا تھا۔ ریحان اور ایان آفس کے بارے میں بات کر رہے تھے جب راشد نے بولنا شروع کیا۔ ایان بیٹا، دونوں میری بات سنو، بس کر دو، ہر وقت آفس اپنا خیال رکھا کرو، تم دونوں سلامت ہوں گے تو باقی کام بھی ہوتے رہیں گے۔ جی ابو، آپ بات کریں، ہم سن رہے ہیں، ایان نے کہا۔ بیٹا، اب جب اللہ کا شکر ہے تم دونوں اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہو، خود کما رہے ہو، دونوں کا بزنس اتنی ترقی کر چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اب تم دونوں کے گھر بھی بس جائیں۔ اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں تم دونوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب وہ آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، ابھی ہم کون سا ناخوش ہیں؟ ابھی ہمارا شادی کا کوئی ارادہ نہیں، اور اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو اس کی کریں جو اس وقت کچن میں ہے۔ اس کی عمر کی لڑکیاں 2 بچے سنبھال رہی ہیں، اور ایک یہ میڈم صاحبہ ہے جس کی پڑھائی ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ ریحان کے چپ ہوتے ہی ایان نے بولنا شروع کیا۔ اب وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، یہ پڑھ لکھ کر اس نے کون سا تیر مار لینا ہے، یہی جھاڑو پوچھا کرنا ہے، اور ویسے بھی مرد تو کسی بھی عمر میں شادی کر لیتا ہے، لیکن لڑکی کی عمر تھوڑی سی بڑھ جائے پھر اس سے شادی کوئی نہیں کرتا۔ اب ساری عمر تو ہم بٹھا نہیں سکتے اسے اپنے سر پر، ظاہر ہے کل کو ہمارے بیوی بچے بھی ہوں گے، اس لیے بہتر یہی ہے اب جلد از جلد کوئی رشتہ دیکھ کر اس کو رخصت کر دیں۔ اندر کام کرتی ردا کی آنکھوں سے آنسو نکلے، خاموش آنسو، اس وقت کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے دل کی حالت صرف اس کا رب ہی واقف تھا۔ اب راشد پھر سے بولنا شروع کیا۔ ہاں بیٹا، ایک رشتہ تو ہے میری نظر میں، بس تم دونوں بھی ہاں کر دو، میں ان کو بلوا کر بات پکی کرتا ہوں۔ اندر کام کرتی ردا کے ہاتھ ساخت ہو گئے تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ جس ماحول میں رہی تھی، اس پورے ماحول نے اسے اندر تک ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ اسے مرد ذات سے خوف آتا تھا۔ اس وقت ساخت کھڑی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ایک زندان سے نکل کر میں دوسرے زندان میں جانے والی ہوں۔ اب سارے مردوں کو ایک جیسا سمجھنے لگی تھی وہ۔ انہی سوچوں میں گم تھی جب ریحان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اچھا وہ یہ بھی بتائیں، وہ بیچارہ کون ہے جس سے اس کی شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ ارے بیٹا، یہ گلی کے نکڑ پر جو گھر ہے نا، کچا سا، اس میں رہتا ہے وہ۔ اشفاق نام ہے، اس سے اچھی خاصی سلام دعا ہے۔ اسی کا بیٹا ہے، اگلی گلی میں دکان ہے اس کی، کپڑے سیتا ہے، درزی ہے۔ اس نے بات کی تھی اپنے بیٹے کے لیے، میں اب سوچ رہا ہوں ان کو بلوا لوں۔ تم دونوں کا کیا خیال ہے؟ آخر میں راشد نے دونوں کی رائے مانگی۔ اب ایان نے بات شروع کی۔ کون؟ وہ جو بچپن میں ٹھیک سے بات نہیں کر پاتا تھا، ہم اسے گونگا بولتے تھے۔ یہ کہتے ہی وہ ریحان کے ہاتھ پہ تالی مارتے ہوئے ہنسنے لگا۔ ارے یار، تو یہ میڈم کون سا زیادہ بولتی ہے، یہ بھی تقریباً گونگی ہی ہے، دونوں کی جوڑی پرفیکٹ ہوگی۔ ریحان کے بولتے ہی دونوں نے کہکے لگانا شروع کر دیے، یہ جانے بغیر کہ ان کی باتوں سے کسی کا دل بری طرح زخمی ہو رہا تھا۔ اگر راشد دونوں بیٹوں کی صحیح اور غلط، اچھے برے کی تمیز سکھاتا تو یہ نہ ہوتا، لیکن یہاں تو وہ بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ ہنسنے میں مصروف تھا۔ ساری غلطی تو اسی کی تھی۔ کچن میں کھڑی ردا نے اپنے آنسو بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے رگڑے۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ آج سب کو پہلی بار تو نہیں ہو رہا۔
اس نے خود سے کہا تھا، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے اللہ، میں ہمیشہ کی طرح اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں۔ بے شک تو خوب واقف ہے کہ کیا میرے حق میں بہتر ہے اور کیا نہیں۔ آمین کہتے ہی اس نے آنسو صاف کیے اور ناشتہ لیے باہر آ گئی۔ ابھی وہ ناشتہ رکھ کر مڑی ہی تھی کہ راشد کی آواز نے اس کے قدم واپس روک لیے۔ آج تم کالج مت جانا، تمہارے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے آج۔ ردا نے کچھ بھی کہے بغیر سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح یہ فیصلہ بھی خاموشی سے سنا تھا۔ نہ کسی نے اس کی رائے مانگی تھی، نہ اس نے کچھ کہا، اور اگر کہتی بھی تو کس نے اس کی سننی تھی۔ اشفاق کے بیٹے کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا، ردا کا، جو صرف باپ اور 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا زاہد، جس سے ردا کی شادی ہونے والی تھی، اور چھوٹا بیٹا حیدر، جو کہ پڑھ رہا تھا۔ ابھی یہ لوگ نہ تو بہت زیادہ امیر تھے اور نہ ہی بہت غریب، لیکن باپ بیٹے پورے محلے میں اپنی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے مشہور تھے۔ بہرحال جمعے کو ردا کا نکاح طے پا گیا۔ اشفاق صاحب نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بس آپ نے ہمیں اتنی پیاری بیٹی دے دی، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ نائلہ اور اس کی امی کے ساتھ جا کے چند جوڑے اور کچھ ضرورت کا سامان خریدا تھا۔ جمعے کے دن بالکل سادگی سے ردا کا نکاح ہوا تھا، اور وہ راشد کے گھر سے زاہد کے گھر آ گئی تھی۔ رخصتی کے وقت بھی راشد نے اپنی بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، اور نہ ہی ردا کو ایسی کوئی خوش فہمی تھی، بلکہ گھر سے نکلتے وقت راشد نے ردا کو یہ ضرور کہا تھا، عورت کا اصل گھر شادی کے بعد اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، وہیں رہنا، اب وہی تمہارا گھر ہے۔ اب اس نے صاف لفظوں میں یہ باور کروایا تھا کہ اب یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے نئے گھر آ گئی تھی، یہ سوچتے ہوئے ایک قید سے نکل کر میں دوسرے قید میں جا رہی ہوں۔ آج ردا اور زاہد کی شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ یہاں آ کر ردا کے سارے خدشات غلط ثابت ہوئے تھے۔ جب وہ نائلہ سے کہتی تھی کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، تو نائلہ ہمیشہ اس کی بات کو رد کرتی تھی۔ آج اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سب مرد سچ میں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اشفاق اسے بیٹیوں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا۔ زاہد کے اخلاق کے بارے میں جتنا اس نے آج تک سنا تھا، وہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا، ایک محبت کرنے والا انسان تھا۔ وہ ردا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک نئی دنیا ہے، یہ سب اس کے لیے نیا ہی تھا۔ عورت کو عزت دینے والا گھرانہ، عورت ذات سے محبت کرنے والے لوگ۔ ردا، بات سنو۔ زاہد ابھی فجر کی نماز پڑھ کر لوٹا تھا، اور ردا جائے نماز لپیٹ رہی تھی جب زاہد نے اسے مخاطب کیا۔ جی بولیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم نرسنگ کر رہی ہو نا؟ ردا کا دل ایک دم سے اداس ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی اداسی اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کر رہی ہوں نہیں، کر رہی تھی، ردا نے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا تم نے چھوڑ دی پڑھائی؟ میں نے تو سنا تھا تم بہت لائق ہو اور تمہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ زاہد نے حیرت سے کہا۔ چھوڑ دی کیونکہ اب شادی ہو گئی تو۔ آگے وہ خاموش ہو گئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ کتنی ہی لڑکیاں ہیں جو شادی ہو جانے کے بعد بھی پڑھتی ہیں، تو تم کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اب حیران ہونے کی باری ردا کی تھی۔ اس نے حیرت سے دیکھتے ہوئے زاہد سے کہا، کیا مطلب میں پڑھ سکتی ہوں؟ مجھے تو لگا تھا آپ اور بابا اجازت نہیں دو گے، اس لیے میں نے… یہ لو، تم نے اجازت نہ دینے کی بات کر رہی ہو، اور وہاں تمہارے سسر جی نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ ان کی بیٹی کو ناراض کرنے کی یا کسی بھی کام سے روکنے کی کوشش بھی کروں گا تو وہ پھر میری خیر نہیں، اور اب بیوی کے سامنے اپنے باپ سے مار نہیں کھا سکتا، معذرت۔ زاہد نے مزاحیہ انداز میں بتایا۔ اچھا، مطلب میں کالج جانا سٹارٹ کر دوں، آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ ردا نے ایک بار پھر پوچھا۔ نہیں، مجھے اعتراض نہیں، بلکہ خوشی ہوگی، تم اپنی پڑھائی چھوڑ کے، ضرورت نہیں بلکہ دل لگا کر پڑھو، اور ایک بات اور، کل سے جانا یا پرسوں سے، سوچ کے مجھے بتاؤ، پھر میں دکان پہ جاتے ہوئے روز تمہیں کالج چھوڑ دیا کروں گا اور واپس میں بھی لے آیا کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب جاؤ، جا کے ناشتہ بناؤ، اور مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ ردا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اسے یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ وہ اللہ جتنا شکر ادا کرتی اللہ کا اتنا کم تھا۔ بے شک اللہ نے اس کے لیے بہترین انسان چنا تھا۔ آج ردا کی شادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اب راشد نے ایان اور ریحان دونوں سے بات کرنے کا سوچا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا کہ ایان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا، جس پر وہ کوئی کام کرنے میں مصروف تھا، جبکہ ریحان کسی سے موبائل پہ بات کر رہا تھا۔ راشد نے بیٹھتے ہی بات کا آغاز کیا۔
بیٹا اب ردا کی شادی ہو گئی ہے تو اب تم دونوں بھی شادی کے لیے ہاں کر دو، لڑکیاں دیکھنے میں بھی وقت لگے گا۔ کیا لڑکیاں؟ کون سی لڑکیاں؟ ریحان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم دونوں کی جس سے شادیاں ہوں گی وہ لڑکیاں، راشد نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ارے یار ابو، آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اب کیا ہم گھر گھر جا کر لڑکیاں دیکھیں گے؟ اب وہ آپ کا زمانہ نہیں رہا، ہم دونوں لڑکیاں پسند کر چکے ہیں۔ میرے بزنس پارٹنر ہیں، ان کی بیٹی ہے، مجھے بہت پسند ہے، اور ایان کو جو لڑکی پسند ہے وہ ہمارے آفس میں ہی جاب کرتی ہے، اور بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں اور وہ بھی مان گئے ہیں، اور ظاہر ہے مانتے بھی کیوں نہ، ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ بس اب یہاں سے تھوڑا دور میں نے اور ایان نے کچھ مہینے پہلے ایک پلاٹ لیا تھا، وہ ہم سیٹ کروا دیتے ہیں۔ اب آپ شادی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس جمعے کو نہیں ہماری میٹنگ ہے، اور ایک بہت ضروری اگلے جمعے کو سادگی سے نکاح کر لیں، پھر ہال میں کچھ آفس وغیرہ اور خاص لوگوں کو انوائٹ کر کے ولیمے کا فنکشن رکھ لیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ایان نے بھی اس کی تائید کی۔ اچھا اب مجھے ذرا باہر جانا ہے، کچھ کام ہے، ریحان نے کہا۔ ارے یار مجھے بھی لے جاؤ، اکیلے گھر میں بور ہو جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہی ایان بھی ساتھ نکل گیا، جبکہ راشد وہیں صوفے پر بیٹھا رہ گیا۔ کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ پورے گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ بے اختیار ہی راشد کو ردا یاد آئی تھی۔ وہ صحن میں کھڑا اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں بیٹھ کر وہ رات دیر تک پڑھتی رہتی تھی۔ راشد کو دمہ تھا، جب اسے ایک بار کھانسی کا دورہ پڑتا تو وہ رات کو دیر دیر تک کھانستا رہتا۔ ایسے وقت میں ردا آ کے اس کے پاس کھڑی ہو جاتی اور جب تک راشد سو نہیں جاتا وہیں رہتی۔ پورے گھر میں پھیلی خاموشی سے تنگ آ کر وہ بھی گھر سے باہر گیا۔ اب جب تک ایان اور ریحان